بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا، وعلیہ برد نجرانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی، غلیظ الحاشیہ تھی، جس کے کنارے کافی موٹے تھے۔ یہ نجران جو ہے یہ یمن کی ایک بستی کا نام تھا، جہاں کے کچھ عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کے لیے جب آئے تھے، یہ وہی بستی ہے۔ تو وہاں کی چادریں جو ہے کہتے ہیں بڑی مشہور تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نجرانی چادر تھی جس کے حاشیے جو ہیں وہ موٹے تھے، کنارے موٹے تھے۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ فَجَبَدَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدَةً، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو اس کو پکڑ کر زور کے ساتھ اپنی طرف کھینچا۔ وَرَجَعَ نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی نَحْرِ الْأَعْرَابِيِّ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرابی کے بالکل سینے کے سامنے آ گئے، یا اس کے مقابلے میں بالکل سامنے جو ہے وہ آ گئے۔ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے یہ جو کنارے ہیں ان کو دیکھا۔ قد اثرت بها حاشیۃ البرد من شدت جذباتہم، وہ جو چادر ہے، چادر کے نشانات جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے کنارے پر تھے، سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے۔ ثم قال یا محمد، پھر وہ اعرابی دیہاتی کہنے لگا یا محمد، اے محمد، مر لی من مال اللہ الذی عندک، آپ مجھے وہ مال دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ ثم ضحک، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے۔ ثم امر له بعطاء، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ان کو مال دینے کا۔ یہ جو دیہاتی کا واقعہ آتا ہے، یہ جو دیہاتی تھا یہ نون مسلم تھا، یعنی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اور جو اس نے پیسوں کا مطالبہ کیا، مال کا مطالبہ کیا، یہ زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کا جو مال تھا اس کا اس نے مطالبہ کیا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ تھا بھی محتاج، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر جو بندہ نیا نیا مسلمان ہوتا، اس کی تالیف قلوب کے لیے، تالیف قلب کے لیے، اس کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ تو اس نے پھر جو مال مانگا، لیکن مانگنے کا انداز اس طرح کا تھا کہ وہ بالکل جاہل تھا، اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال نہیں تھا، اور اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آداب کا پتہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس نے یا محمد کہا۔ اگر آداب کا پتہ ہوتا تو باقی صحابہ کی طرح یا رسول اللہ کہتا، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا، اور اس طریقے کے ساتھ جو وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رویہ اختیار نہ کرتا۔ خیر، آگے پوری حدیث پاک کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے اس عمل کے اوپر بردباری کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل، بردباری اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ جاہل ہو اور اپنی جہالت کا مظاہرہ کریں، اور کسی منصب والے کے ساتھ بدتمیزی کریں، بڑے کے ساتھ کرے، تو اس کا جواب جو ہے وہ خاموشی، تحمل اور بردباری ہوتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اختیار نبی تھے، آپ کچھ بھی صحابہ کو اس کے بارے میں کہہ سکتے تھے، اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے اوپر ہی اس کو قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ ہونے کے باوجود اور سارے اختیارات طاقت ہونے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا حدیث شریف پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ایک نبی کو 100 مردوں کے برابر طاقت عطا فرماتا ہے، ایک نبی کی طاقت 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے، 100 مردوں کے برابر ایک نبی کی طاقت ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر کیا۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر کوئی جاہل آدمی ہو، اگر کوئی بدتمیز آدمی ہو، تو اس کو اس کی جہالت کا جواب دینے کے بجائے تو کہتے ہیں کہ حکمت اس کے اندر ہوتی ہے کہ انسان 99 حصے جاہل کی بات کے اوپر خاموشی اختیار کریں، 99 حصے، اور ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تاکہ بات جو زیادہ نہ بگڑے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔